ڈیل کارنیگی کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے اردو ترجمے دوسروں پر جادو کیجیے سے پیش خدمت ہے اگلا نکتہ: تصورات کی اہمیت۔ لوگ تصورات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ جب آپ تصورات سے کام لیتے ہیں، جب آپ اپنے ذہن میں کوئی تصویر بناتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ احمقانہ مشغلہ اختیار کر رہے ہیں، لیکن وہ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ اگر آپ آنے والے کل کے بارے میں سوچیں اور کل کی ہولناکیوں کے تصورات ذہن میں لائیں اور پریشان ہونا شروع کر دیں، تو پیٹ یا دل کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ کے تصورات آپ کے جسم کو تباہ کر سکتے ہیں اور آپ کو قبل از وقت موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ عظیم کامیابیوں کے بارے میں سوچیں، اعلیٰ مصوری کے بارے میں سوچیں، بہترین ناولوں اور عمدہ ڈراموں کے بارے میں سوچیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ تصورات کے دم سے ہی منظر عام پر آیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی شعر کہا گیا ہو، اس سے پہلے کہ کوئی تصویر بنائی گئی ہو، اس سے پہلے کہ ناول لکھا گیا ہو، یہ سب تصورات کی دنیا میں ہی تو تھے۔ انجینئرنگ کے عظیم کارنامے، نت نئی ایجادات، نت نئی معلومات، یہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے آنے سے پہلے یقیناً اپنے خالقوں کے ذہن میں تھیں۔ تصورات ہماری زندگی کو بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ اگر تصورات مثبت ہوں تو مثبت نتائج لازماً نکلیں گے، منفی ہوں تو منفی۔ اگلا نکتہ: کھنچاؤ اور کشیدگی۔ کھنچاؤ اور کشیدگی دوستی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ جو لوگ کھنچے کھنچے رہتے ہیں وہ پسند نہیں کیے جاتے۔ ان کی شخصیت میں سحر اور دلکشی نہیں رہتی۔ مزید یہ کہ جب ہم کھنچے کھنچے رہنے لگیں تو ہمیں کام کرنے میں بھی سخت دشواری پیش آتی ہے، توانائی کی کمی اور کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور اس طرح شخصیت میں سحر نہ ہونے کے سبب کامیابی ہم سے دور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے انداز سے کشیدگی دور کر دیں گے تو لازماً آرام محسوس کرنے لگیں گے اور ہمارا اعتماد بحال ہوگا۔ اگر ہم اعتماد سے کام لیں گے تو ہم میں اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ اعتماد اور اہلیت ساتھ ساتھ چلا کرتے ہیں۔ اگر ہم اعتماد سے کام لیں تو لوگ ہم پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم زیادہ کام سر انجام دینے کی صلاحیت پا لیتے ہیں۔ اگلا نکتہ: مصلحت اندیشی۔ شخصیت میں سحر پیدا کرنے کے لیے مصلحت اندیشی بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ موقع اور وقت دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ بے وقت اور بے موقع بولیں گے تو آپ کی شخصیت کی دلکشی جاتی رہے گی۔ زندگی بسر کرنے کے لیے ایک خاص سیاست کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایسا ڈھنگ جاننا ضروری ہے جس سے ہم زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ رہ سکیں۔ زندگی ایک رزم گاہ ہے جہاں ہر ایک برسر پیکار ہے۔ جد و جہد اور برے حالات کا ہر ایک کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتنے ہیں جو اس میں فتح مند ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں ان کی کہانی بیان کرتے ہوئے ہم اپنے اندر ایک نئی قوت پاتے ہیں۔ اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنے اور اپنی شخصیت کو طلسماتی اور سحر انگیز بنانے کے لیے بہت سے ذرائع معلوم کیے جا چکے ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ مؤثر مصلحت کوشی ہے۔ مصلحت کوشی ایک ایسا فن ہے جس سے خطرات سے بچاؤ ہو سکتا ہے اور ہم اپنے آپ کو غیر مقبول ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اگر کوئی جسمانی طور پر معذور ہے
تو ہم اس سے ہمدردی کا سلوک کریں۔ اس ذریعے سے ہمارا دوسروں پر اچھا اثر ہوگا اور ہم دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ پیدا کر سکیں گے۔ اس طرح لوگ ہم پر نکتہ چینی کرنے کی بجائے ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ مصلحت کوشی ایک ایسا فن ہے جسے بروئے کار لا کر خطرات سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ احتیاط مصلحت انگیشی کا ایک اہم جز ہے۔ احتیاط کا جائز استعمال زندگی کی دوڑ میں ایک وسیلہ ہے جس سے یقین اور کامرانی پیدا ہو سکتے ہیں۔ خطرے کا احساس نفع بخش احتیاط ہے، لیکن اگر احتیاط اعتدال سے بڑھ جائے تو وہ ہمارے اندر کمزوری پیدا کر دے گی۔ ہمارا ذہن کام کرتے ہوئے خوف محسوس کرے گا۔ اس لیے میانہ روی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ محتاط اس حد تک رہیں کہ جس حد تک ہماری احتیاط ظاہر نہ ہو، ورنہ لوگ اسے ہماری کمزوری اور بے اعتمادی سے معمول کریں گے۔ کسی کو پرکھنے کے لیے اسے مشتبہ نگاہوں سے دیکھنا برا نہیں، بشرطے کہ آپ کے مد نظر اس کی اچھائیاں معلوم کرنا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اس کی برائیاں ڈھونڈ کر نکالی جائیں تو یہ احتیاط کا تاریک پہلو ہے، مفید نہیں، نقصان دہ ہے۔ یہ مصلحت اندیشی نہیں، کوتاہ بینی ہے۔ احتیاط اعتماد اور شکوک و شبہات کا درمیانی رستہ ہے۔ یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ وہ دوسروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا مطلقاً کوئی خوف نہیں کہ کوئی آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا، تو بھی آپ دوسروں کے حسد کی آگ سے اپنا دامن بچائے رکھیں۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ دو عزیز دوستوں میں جب حسد کی آگ سلگنے لگی تو ان کی برسوں کی دوستی چند لمحوں میں جل کر راکھ ہو گئی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ دو مصور دوست برسوں سے اکٹھے کام کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کو اتفاقاً اچھا کام مل گیا اور ایک کروڑ پتی شخص کو اس کی تصویریں پسند آ گئیں۔ قسمت اس پر مسکرانے لگی۔ اس نے یہ خوشخبری اپنے جگری دوست کو سنائی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یہ سن کر خوش ہوگا، مگر ہوا اس کے برعکس۔ وہ دوست مصور حسد کرنے لگا، اس کے دل میں چنگاری سلگنے لگی۔ کامیاب مصور نے اپنی تصویریں مکمل کر کے انہیں امیر آدمی کو پیش کرنے کے لیے سجایا۔ وہ بے حد خوش تھا، اس کے انداز میں فخر کی جھلک تھی۔ یہ انداز حاسد مصور کے دل پر زخم لگانے لگا۔ رات آئی، کامیاب مصور خوشی سے اس قدر جوش میں تھا کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ساتھی بھی جاگ رہا تھا۔ بالآخر رات گئے حاسد کی قوت برداشت نے جواب دے دیا۔ وہ آہستگی سے اٹھا، ادھر ادھر دیکھا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا ساتھی حیران تھا کہ اس کا عزیز دوست کہاں جا رہا ہے۔ وہ بھی دبے پاؤں اس کا تعقب کرنے لگا۔ حاسد مصور نگار خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کامیاب مصور دروازے کی اوٹ میں چھپ گیا۔ حاسد سب سے اچھی تصویر کے قریب پہنچا، اسے اٹھا کر وہ کھڑکی کے قریب لے گیا اور اسے چاند کی روشنی میں دیکھنے لگا۔ اس کے دل کی کیفیت اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ پھر وہ مڑا اور برش کو سیاہ رنگ میں ڈبو کر اسے اٹھا لیا۔ اس کا دوست ساری بات سمجھ گیا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں لوٹا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ مجرم دوست کا ہاتھ رک گیا، وہ بھی کمرے میں لوٹ آیا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا کے کہا، معاف کرنا دوست، میں حسد میں اندھا ہو گیا تھا۔ مگر دوسرے دوست نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی، گویا وہ ابھی تک سویا ہوا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دی اور بولا، کیا ہوا دوست؟ تم نے چیخ کیوں ماری تھی؟ میں نے؟ الفاظ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ میں نے چیخ ماری؟ کب؟ میں تو سو رہا تھا، شاید میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا تھا۔ کامیاب مصور نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا،
حاسد نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ بستر پر دراز ہوتے ہی خراٹے لینے لگا۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری کی ایک تصویر ہے۔ عقل مند مصور نے مصلحت اندیشی سے کام لے کر دوست کی کمزوری کو چھپایا اور اس کا شہپارہ بھی بچ گیا، ورنہ اگر وہ ذرا بھی تلخی سے کام لیتا تو شاید حاسد کے دل کی آگ اس کی ساری تصویروں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ کامیاب مصور اور کامیاب دوست نے اپنے جگری دوست کی حرکات پر شبہ کیا، پھر اس کے حسد کا حل بھی ڈھونڈ لیا۔ اگر ہم دوسرے کی کمزوری جان لیں تو اس سے وہ دشمن نہیں بن جاتا، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے نقصان پہنچانے سے پہلے ہی پیش بندی کر لیں۔ شور مچا کر بات کا بتنگڑ بنانا مفید نہ ہوگا۔ احتیاط سے کام لیں اور نہایت ذہانت سے حاسد کی نیش زنی کا وار خالی جانے دیں۔ دوستی کے درمیان حسد شیشے کی ایک دیوار بن جاتا ہے۔ اس دیوار سے دور رہنا ضروری ہے۔ ہم میں سے جو ذرا آگے بڑھا اس کے حاسد پیدا ہونے لگتے ہیں۔ انسان دوسرے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جس نے بڑھنے کی کوشش کی اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے بھی موجود رہتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں سکون اور تدبر سے کام لینا ہوگا، ٹھنڈے دل سے حالات پر غور کرنا ہوگا۔ جب کسی دشمن کو علم ہو جائے کہ اس کی چالیں ظاہر ہو گئی ہیں تو اس کی دشمنی مزید بڑھ جاتی ہے اور وہ گھسیانہ ہو کر کھمبا نوچنے لگتا ہے۔ بڑا آدمی بننے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسروں کی ماندانہ باتیں سن کر بھی چشم پوشی کی جائے، پھر ان سے ایسا سلوک کیا جائے جن سے وہ حسد کرنے کی بجائے ہم پر رشک کرنے لگیں، اور یہ رشک پھر محبت میں بدل جائے۔ یہ آسان کام نہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر جبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے ایسا مقام حاصل کر لیا تو پھر ہر کوئی ہمارا گرویدہ ہو جائے گا۔ ہماری کہانی بیان کی جانے لگے گی۔ شخصیت کی تکمیل کے لیے یہ پہلو از حد ضروری ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ زندگی پر لوگوں کا قابو نہیں ہوتا، بلکہ ان کی آرزوئیں زندگی کو اپنے ڈھب پر لاتی ہیں۔ ایک فلسفی کا کہنا کتنا صحیح ہے، انسانی خواہشات ہماری زندگی میں حرکت پیدا کرتی ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد جو اچھی یا بری باتیں دیکھتے ہیں وہ انہی کا نتیجہ ہیں۔ ان کا اثر ہماری ذہانت اور ارادے پر بھی ہوتا ہے۔ صرف اسی قدر نہیں، بلکہ اسی فلسفی کے نزدیک ہماری خودی اور خود پسندی ہی تمام انسانی جذبات کی محرک ہے۔ رشک اور حسد انہی جذبات کی پیداوار ہیں۔ ان کا اثر زندگی کے ہر دور اور ہر شے پر نمایاں ہوتا ہے۔ حسد سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی اور دشمن نہیں۔ اس سے بچے رہنا ہی زندگی کا کمال ہے۔ ہمارے چاروں طرف بارود کے ڈھیر ہیں، انہیں حسد کی ذرا سی چنگاری شعلہ بنا دے گی۔ یہ شعلہ کہیں آپ کو نہ جلا دے۔ اس لیے بڑا بننے کا گر یہی ہے کہ دوسروں کے جذبات کو کبھی مجروح نہ ہونے دیا جائے، تاکہ یہ چنگاری پیدا ہی نہ ہو۔